بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اکرام، میں ہوں رانا عمران اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ سٹوری چینل۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں ایسی قوم کا واقعہ بیان کریں گے جو مر کر دوبارہ زندہ ہو گئی تھی، اور تفسیر روح البیان کے مطابق اس قوم کا تعلق حضرت حزقیل علیہ السلام سے تھا، اور یہ قوم اپنے پیغمبر کی دعا سے ہی دوبارہ زندہ ہوئی تھی۔ مرنے والوں کی تعداد 70,000 تھی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے۔ تو بنا دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 243 میں حق تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو خدا نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ تفسیر روح البیان کے مطابق اس آیت مبارکہ میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت انگیز اور انتہائی نصیحت امیز واقعہ ہے، جس کو خداوند قدوس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہی رہنے لگے۔ تو حق تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ رب تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موت ہوا، موت ہوا، موت ہوا، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں گور و کفن 8 دن تک پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا، تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ خدایا، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا، اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک خدا تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو خدا کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہ فرما دیا، تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں یکدم یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں کہ تیری ذات پاک ہے اور تیری تعریف تیرے ہی لیے ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے
وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ اس واقعے کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ دوبارہ آپ سے کسی اور دلچسپ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہسٹری اینڈ سٹوری کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔